ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب موجود ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر راحت زبیر ملک صاحبہ۔ بہت ایک مرتبہ پھر شکر گزار آپ دونوں شخصیات کے۔ وقفے سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے، ہم دو قومی نظریے کی بات ہو رہی تھی کہ دو قومی نظریے کا وجود ہوا اس وجہ سے کہ جو اس وقت کے حالات تھے اور جس طرح ایک ہندو تنگ نظری تھی، اس نے ہمارے قائدین کو، ورنہ سر سید کے بعد آپ دیکھیے اقبال، اور اقبال کے بعد قائد اعظم، یہ جو تین مین لیڈر ہیں، اور اس میں آپ علی برادران کو بھی شامل کر سکتے ہیں، یہ پہلے تو ہندو مسلم اتحاد کے ہی، یہ جو چاروں نام میں نے لیے، یہ تو بڑے بہت سٹونچ حامی تھے ہندو مسلم اتحاد کے اور یونٹی، اور اس کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے۔ تو وہ آپ قائد اعظم کے نکات کے حوالے سے وہاں تک پہنچے تھے۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ہمیشہ اپروچ جو رہی نا، وہ پلورلسٹک ہی رہی کہ ہم مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو قائد نے جو جتنے بھی سیاسی نقطے پیش کیے کہ جی صوبائی خود مختاری دی جائے، صوبوں میں آئینی اصلاحات کی جائیں۔ آئینی اصلاحات کیوں کی جائیں؟ کہ سب کے ساتھ برابر ہوں، جو جتنے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی ہم نے مطلب کہ وہ سفر طے کرتے ہوئے 18ویں ترمیم کی، صوبائی خود مختاری دی، اور یہ کہ ایکول سٹیٹس پہ آ جائیں۔ اچھا، پلورلسٹک اپروچ ہو، ڈسٹریبیوشن سینٹر اور پروونس میں ریسورسز کی ٹھیک ہو، تاکہ ڈور سٹیپ تک آپ سروسز پہنچا سکیں، تاکہ آپ سب لوگوں کو اس میں شامل کر سکیں۔ یہ بات نہ ہو کہ جی پنجاب کو زیادہ مل رہا ہے، سندھ کو کم مل رہا ہے، بلوچستان نگلیکٹ ہو رہا ہے۔ آغاز حقوق بلوچستان وہ اسکیم شروع کی گئی، اور اس میں یہ تھا کہ جی جب ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ سب کے لیے، تو اس میں پھر نہ صرف ساری قومیتیں بلکہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے، یعنی یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی گورننس اور ایسی اسکیمز لے کے آئے تاکہ اس میں سارے لوگوں کو برابری کی سطح پہ حصہ مل سکے، اور وہ کم از کم انہیں یہ آپشن مل سکے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو پارٹیسپیٹری پالیسی کی طرف لے کے آگے بڑھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کو بار بار سنتے ہیں تو ان کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن وہ بار بار سننے کے بعد نا وہ ہم اگنور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ قائد اعظم کے جو 3 پوائنٹس ہیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اتحاد، ایمان، تنظیم، یہ خود قائد اعظم نے بھی کہا۔ میں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ 3 نکات ہم اپنا لیں تو ہم قوموں کی صفوں میں بالکل اولین جگہ پا لیں گے۔ ان تینوں کی میرا خیال ہے سب سے زیادہ شاید آج ضرورت ہے ہمیں ان تینوں نکات کی بیان فرمائیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ان نکات پہ عمل کرنے کی یا انہیں اڈیپٹ کرنے کی ضرورت آج ہے، اتنی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ صحیح بات۔ ہم لوگ اب تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہیں تو ہمیں صرف ایکسٹرنل چیلنجز نہیں ہیں، انٹرنل چیلنجز بھی ہیں، اور انٹرنل چیلنجز جنرلی زیادہ خطرناک، زیادہ تکلیف دہ یا زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایکسٹرنل چیلنجز، کیونکہ ایکسٹرنل چیلنج میں بہرحال آپ کو اپنے دشمن کی پہچان ہے، آپ کو کلیئرٹی ہے کہ آپ نے کس کو کہاں اور کیسے کیٹر کرنا ہے، وہ بہت واضح ہوتا ہے۔ انٹرنل چیلنجز میں آپ کو ہر اگلے لمحے بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، اور اس ساری ہینڈلنگ میں، اس ساری مینجمنٹ میں اگر یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں تو شاید انٹرنل چیلنجز کی ایک تو انٹینسٹی ویسے بڑی کم ہو جانی ہے، اور پھر جب ہمیں یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو سسٹم رن کیا جا رہا ہے، جو چیزیں ہیں ان میں رول آف لا ہے، چیزوں کو ایک ترتیب سے، ایک طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں جب تک ہمارے پاس یہ یقین نہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انصاف ہے، تو ہم اس راستے پر چل ہی نہیں پاتے جنرلی کہ جو صحیح ہو۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہر کوئی ایک مختلف راستہ اپنا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں، شارٹ کٹس اگر اویلیبل ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں۔ اب جو یوتھ ہے اس کی جنرلی اپروچ یہ ہوتی جا رہی ہے کہ اچھا فلاں کو تو یہ سب یوں مل گیا تو وائی ناٹ می، فلاں کا A گریڈ آ گیا، پیپر تو ابا نے سالو کیا تھا تو میں کیوں نہیں۔
تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جو شاید گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو ایکول اپرچونٹی نہ ملنے کی وجہ سے، ہمارا رول آف لا پہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یہ چیزیں ہمارے اندر کسی نہ کسی طرح سے آ کر بیٹھتی جا رہی ہیں. یعنی ایک طرف وہی بات جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں تو ہم اسے بس اندیکھا کر کے گزرنے لگتے ہیں. سملرلی کچھ چیزیں، کچھ پریکٹسز جب ہماری روٹین میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، پریکٹس ہوتی دکھائی دیتی ہیں، اور اس میں پھر کہیں پہ کوئی رول آف لا نہیں دیکھتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو جب ہم غلط چیزوں کو ٹھیک کے ساتھ مکس کر کے اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر چیزیں ایک اور اسٹرنگ پہ چلنے لگتی ہیں جنہیں مینیج کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایمان اگر ہے سچائی پہ، سچائی کی طاقت پہ، بالکل تو ہم متحد ہو کر واقعی میں وہ والے مائل سٹونز اچیو کر سکتے ہیں جو ادروائز مشکل ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور کلچرل پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے ہم 23 مارچ مناتے ہیں، جیسے ہم اینیورسریز اقبال کی، قائد کی مناتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ جشن آزادی، موٹیویشن میں اور قوموں کو ایک سورس آف انسپریشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں یہ تہوار اور یہ دن، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، کلچرل پوائنٹ آف ویو سے، اور ایمان اور یقین کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں آج؟ بڑا ضروری ہے جی. عابد صاحب آپ نے بڑی اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ دلوائی کہ تجدید عہد وفا. جی واہ. وفا کا پہلی شرط ہے. صحیح. یعنی جی کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ اس کا اظہار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، تو وہ پیار بھی جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. بالکل. دیکھیں انسان جبلی طور پہ اپنی زمین سے جڑا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. یعنی یہ قبل مسیح میں بھی انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ماں کی طرح. وہ آپ نے جو یہ جملہ کہا نا تو مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. حضور کی ایک حدیث ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یعنی کیونکہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے نا، اور فطرت میں اپنے وطن سے محبت اللہ نے ودیت کی ہے، تو اس لیے وہ ایمان کا حصہ یقیناً ہوگی. بالکل بالکل صحیح. اور جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت کی جی تو وہ سارا وقت یاد کرتے رہے مکہ کو. اور پھر جب فتح مکہ ہو گئی تو مدینہ والے پریشان ہوئے کہ جی اب آپ تو ادھر ہی رہ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں مطلب میری محبت یہاں پہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ لوگوں سے یہ میری جو محبت ہے وہ میں وہاں پہ، تاکہ یہ اس میں تفرقہ نہ ہو. یعنی ہم تو دین فطرت کے ماننے والے ہیں. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں. یعنی یہ اسلام سے پہلے مجھے ہوگا شاید کہیں میری نظر سے نہیں گزرا کہ خواتین کے حقوق کے لیے کسی معاشرے نے اس طرح سے کام کیا ہو کہ ان کا جائیداد میں حصہ بھی ہوگا اور انہیں ان کی گواہی بھی ہوگی. یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. پھر ہم ایک ایسے معاشرے میں رہنے والے، ایک ایسے مذہب کو ماننے والے، ایک ایسی ہستی کو ماننے والے جو رحمت للعالمین، یعنی وہ سب کے لیے رحمت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو مانتے ہوئے پھر جو آپ نے بات کی کہ ایسے پروگرامز کا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ویسے بھی جو سائیکلیکل کانسیپٹ آف ہسٹری ہے نا جی، اس میں ابن خلدون نے بھی کہا کہ 25 سال کے بعد نا کسی بھی معاشرے کی حیت بدلتی ہے اور وہ کسی نئے ڈیزائن پہ آتا ہے. وہ اس میں عروج و زوال والا یعنی جو وہ تھی نا عصبیہ کا نظریہ کہ عصبیت کمزور ہوتی جاتی ہے. صحیح بات. اب اگر کوئی قوم اس کی تجدید نہ کرے تو وہ فوراً کمزور ہو جاتی ہے. صحیح. اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتاتے رہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ ہمارے پرکھوں نے جو قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کو ذرا ذہن میں رکھو، اور یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا. یہ اس میں خون کی ندیاں بہی ہیں، اس میں نسلوں کی قربانی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم ایک آزاد فضا میں رہ سکیں. اور ایسے مواقع جو ہیں وہ 23 مارچ ہو، وہ 14 اگست ہو، وہ 6 سپٹمبر ہو،
کوئی بھی ایسا موقع ہو تو ہمیں اسے بڑے شد و مت سے اور بڑے اہتمام سے منانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے انہیں کمپیریزن میں بھی کہ دیکھو ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہمارے ساتھ دیکھ لو کشمیر میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور یہ اس 21ویں صدی میں ہو رہا ہے جب ہیومن رائٹس کی بڑی بڑی تنظیمیں ایکٹیو ہیں، جب کوئی کسی پہ جبریت کر نہیں سکتا، اس دور میں بھی مطلب ہے کہ مسلمان، آپ دوسرے خطوں میں دیکھ لیں جہاں کہیں بھی آزادی نہیں ہے، یہ بچوں کو بتاتے رہنا کہ بچوں آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مالک نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ نظریات عابدی صاحب ہمیں قوم میں انجیکٹ کرنے ہوں۔ جی بالکل، ہمیں آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا۔ انہیں شاید وہ جنہوں نے آزاد وطن میں آنکھ کھولی، انہیں تو شاید وہ اگر ہم نہیں بتائیں گے یا وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں بنائیں گے کہ ان کو یہ چیزیں پتہ چلیں، تو ان کو تو وہ اس نعمت کا احساس نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسی میں اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں کہ یہ دن بہت اہم ہے اپنی ہسٹری کو جاننے کے لیے، اپنے کلچر کو جاننے کے لیے، اپنی سٹرگل جو آزادی کے لیے اس کو جاننے کے لیے، اور پھر اس ملک کو، اس خطے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے تو یہ تھوڑا آسان بھی کر دیا، اب تو بالکل گھروں تک ایکسیس ہے۔ اگر پالیسی ساز ادارے اس پر کچھ کام کریں اور وطن کی محبت جو ہے وہ واقعی جاگزیں کر دیں لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ نوجوان نسل کی، جو کہ ہے، لیکن اور اس کو ڈسپلن انداز میں۔ بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل کو یہ پتہ ہو کہ ہم کس دور سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ ایگنی، وہ درد، وہ تکلیف، وہ اذیت جو ہماری پچھلی نسلوں نے سہی اور ہمارے لیے سہی، تو ہمیں وہ یاد بھی رہے، ہمارے ذہنوں میں پختہ بھی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم تاریخی سفر سے واقف رہیں۔ تاریخی سفر سے واقف رہنے کے لیے کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس طرح سے بھی ہے کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کل ہم کیا کچھ سہ چکے ہیں، ہماری بنیاد کیا ہے، اور ہم کس فلسفہ حیات کے تحت ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے اس ملک کا مقصد کیا تھا، تو بنیاد نہیں پتہ، مقصد نہیں پتہ، تو جو سفر ہوگا وہ بہرحال ڈائریکشن لیس ہوگا۔ تو یوتھ کو یہ بتانا، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہماری دادی یا ہماری نانی، انہوں نے پارٹیشن دیکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک دور تھا جب دادی نانی شام میں بیٹھا کرتی تھیں، بچوں سے باتیں کیا کرتی تھیں اور بہت کچھ بتایا کرتی تھیں۔ تو کسی طرح سے انڈائریکٹلی ہم لوگوں نے بھی اس ایگنی کو محسوس کیا ہے۔ اب جو نئی نسل ہے انہیں نہیں پتا، بلکہ میں بہت سارے لوگوں سے یہ تک کہتے سنا ہے یوتھ میں کہ ہاں ٹھیک ہے، بن گیا ملک، تو اس لیے کہ وہ اس سارے سچویشن سے واقف نہیں کہ کیا تھا جو فیس کیا ہے۔ تو جب تک ہم انہیں نہیں بتائیں گے، میڈیا انہیں نہیں بتائے گا۔ لیکن یہاں میری میڈیا سے بھی ایک درخواست ہے کہ ہم بہت سارے موقعوں پہ، بہت سارے پڑوسی ملکوں کے اور ادر کنٹریز کے کلچر کو بڑا ہائی لائٹ کر کے، ان کے ایونٹس کو، ان کے فیسٹیولس کو بڑا ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کنٹریری ٹو دیٹ، قائد اعظم کو ہم نے اپنی زندگیوں میں صرف پی ٹی وی کے خبرنامہ کے پہلے یا بعد میں فرمانے قائد تک رکھ چھوڑا ہے۔ قائد اعظم کے حوالے سے سچ ٹی وی کا یہ ہے کہ جب سے سچ ٹی وی کا آغاز ہوا ہے، ہم مسلسل ایسے پروگرامز پیش کرتے ہیں۔ سچ ٹی وی کے اس ایفرٹ کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن بات یہ کہ صرف سچ ٹی وی کے اس رول سے باقی اس طریقے سے کانٹینٹ کے حساب سے اس طرح سے پروگرام نہیں ہوتے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ بہت سنجیدہ پروگرامز ہوتے ہیں اس سارے حوالے سے۔ آج کی یوتھ کمپیریٹیولی کوئک اینڈ فاسٹ ہے، تو بڑی اہم آپ نے بات کی۔ کہیں نہ کہیں مطلب ہمیں اگر انہیں یہ سب بتانا ہے تو ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا ان کے لیے اٹریکٹیو کر کے بھی بتانا ہے، ایسی چیز کی جیسے وہ دیکھنا شروع کریں، اچھا ٹھیک ہے باتیں ہو رہی ہیں، گزار دو۔ تو قائد اعظم کے حوالے سے ایک ڈرامہ میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے جو سنجیدگی سے، جس میں گرفت تھی۔ تو اب کیا ہمارا میڈیا تحریک آزادی کے حوالے سے، قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے، یا اس سارے کے سارے دور کے حوالے سے کچھ ڈراماز، کچھ موویز، کچھ ایسی چیزیں اس طرح کی کہ جو یوتھ کو گرپ کریں، اس لیے کہ صرف سنجیدہ گفتگو کے پروگرامز وہ مقصد حل نہیں کرتے، جتنا کہ اگر آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہو، اب جو یوتھ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام دیکھنا شروع کیا، آدھا فارورڈ کیا، بیچ میں اٹریکشن لگی تو باقی کا بھی سن لیا۔ تو ہمیں اب بچوں کو
اس چیز پہ روکنا ہے کہ جب وہ اس چیز کو کلک کریں تو گزار نہ دیں کہ اچھا نہیں اٹس بورنگ لیٹ اٹ گو. ان میں بچوں کے لیے ایک اٹریکشن ہو, ہماری یوتھ کے لیے اٹریکشن ہو, وہ اس پہ رکے. جی تو اس کے لیے کمپیریٹیولی زیادہ کام کرنے وہ کی میرا ضرورت خیال ہے اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب کے یہ دیکھنا چاہیے کہ پرنٹ میڈیا کے تقاضے اور ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا کے اور ہیں, اور سوشل میڈیا کے اور ہیں. ہر جو میڈیم ہے اس کے حساب سے ہم کچھ پیکیجز, کچھ پروگرامز یوتھ کے لیے خاص طور پر, کیونکہ جو پرانی نسل ہے اس کو تو کچھ پتہ ہے تھوڑا بہت, وہ لائبریریوں میں جاتے رہے ہیں, کچھ کام کرتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں. نوجوان نسل کو بتانے کے لیے یہ پیکیجز ہمیں کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحبہ صحیح فرما رہی ہیں. جی جی. میں دیکھیں جی نثری گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام کی وسادت سے مجھے بیٹھے بیٹھے اقبال کا شعر یاد آ گیا جو پرٹیکولرلی اس پوائنٹ آف ویو سے ہے. جی جی. اس سلسلے میں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, اے غافل مسلمان تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ٹھیک ہے. اور کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. آنے والی نسلوں کو سر جب تک ہم یہ بتاتے نہیں کہ اصل مقام تمہارا کیا ہے, ابھی تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اب ہم صرف پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا تک نہیں رہ سکتے. ابھی سوشل میڈیا ایک بہت بڑی فورس کے طور پہ وہ جو ایک ابھر رہا ہے, اور پھر یہ کووڈ نے تو ابھی سب ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو گھر پہ بیٹھے ہو سکتی ہیں. یعنی یہ سارے رابطے جو ہیں, مطلب ہے کہ ایک دفعہ تو ہمیں ایسے لگا جیسے دنیا ختم ہونے پہ آ گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. ہاں جی. ایک وقت تو اتنا اس کی کرٹیکل ہو گیا, خوف اور دہشت پھیل گئی تھی کہ واقعی لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تھے, اور احتیاط خیر کی یہ بھی اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان میں احتیاط ہوئی تو سچویشن اب کافی بہتر ہو گئی ہے. اور پھر قوموں کو مطلب کہتے ہیں نا دیر از a potential in every challenge. بالکل ٹھیک. How can you convert your challenge into opportunity? کہ ہم اس مصیبت کو بھی اس طرح سے لیں کہ اس سے کوئی نئی چیز نکالیں. اچھا, ہمارے پروگرام میں کیونکہ ماشاءاللہ زیادہ تر ریسرچر اور ایجوکیشنسٹ اس پروگرام میں ہم ان پروگرامز کی سیریز میں بلا رہے ہیں, تو ایک سوال میں تقریباً ہر ایک سے کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو ایک الارمنگ سچویشن ہے وہ ناخواندگی کی ہے, الٹریسی کی ہے. 2 کروڑ یا 3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں. ڈراپ آؤٹس کو ملا لیں تو یہ شاید 3 کروڑ بن ہی جائیں, ورنہ منیمم اندازے تو 2 کروڑ کے ہیں. تو کس طرح سے ہم اس نئی صورتحال اور یہ جو کووڈ کے بعد پیدا ہوئی کہ ہمیں پتہ چلا کہ پوٹینشیل ہے آئی ٹی میں بہت زیادہ, آن لائن کلاسز یا ڈسٹنس لرننگ ریئل ٹائم میں بہت فائدہ دے سکتی ہے, تو ان بچوں کے لیے کوئی انقلابی پروگرام شروع کیا جائے, اور اساتذہ کہیں بھی بیٹھے ہوں, کسی بھی گاؤں میں بچوں کو اگر انفراسٹرکچر اور نیٹ موجود ہو تو اس حوالے سے آپ کو جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ ضرور سوچیے. بہت ہی اچھا ہے جی, بہت اعلیٰ کہ آپ کے اس پروگرام کے ٹائٹل کے حوالے سے بھی کہ اگر ہم کہتے ہیں پاکستان سب کے لیے, تو وہ 2 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کووڈ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے, اب تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یار ایک ٹیچر یہاں پہ بیٹھ کے سندھ رورل کے بچوں کو وہاں پہ آپ ایک سکرین لگا دیں, اور ایک ٹیچر پورے پاکستان کے بچوں کو ایلیمنٹری لیول پہ, انیشیل لیول پہ تو آپ کو انہیں لینگویج کا سینس دینا ہے, آپ کو انہیں کیلکولیشن کا سینس دینا ہے, میتھمیٹیکل جو انیشیل سکلز ہیں اور سائنس کی وہ ہو سکتا ہے, اور تھوڑا سا آپ نے انہیں جو اپنا تاریخی شعور دینا ہے, تو وہ کوائٹ پاسبل ہے کہ بہت زیادہ ریسورسز لگائے بغیر, بلڈنگز بڑی بڑی کھڑی کیے بغیر. آپ کو یاد ہوگا عبدی صاحب کے جنیجو صاحب کے دور میں ایک انہوں نے پروگرام کیا تھا, شروع کیا تھا نئی روشنی اسکول, جس میں تعلیم بالغاں بھی تھا اور خواتین کے لیے بھی, اور بہت بہتر پروگرام تھا. اور اس کی بڑی مطلب اس میں پھر خواتین کے لیے ٹریننگ کورسز تھے کہ وہ سیلف جنریشن, وہ سیلف سسٹینیبل ہو جائیں کہ وہ خود سے. اور اس میں جو ہمارے ملک کی ایک پازیٹیو بات ڈاکٹر صاحبہ, اب ہمارے پروگرام کا وقت 2-1 منٹ رہ گیا, آخری پیغام بھی ہم آپ دونوں شخصیات سے لے سکتے ہیں کہ بہرحال یہ جو ایک انفراسٹرکچر میں نیٹ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے, وہ ہمارے ملک میں کافی بہت سارے جو ہمارے لیول کے اقتصادی لحاظ سے ملک ہیں
ان سے بہت بہتر یہ نیٹ کی سہولت اور انفراسٹرکچر ہمارے یہاں موجود ہے۔ آج کے پروگرام کی سمری، خلاصہ، میسیج جو آپ کرنا چاہیں، 1 منٹ آپ اور پھر ڈاکٹر صاحب 1 منٹ یہ فرمائیں۔ 1 منٹ میں بس ایک تو یہ کہ واقعی جیسے آپ نے کہا کووڈ کی چیلنج میں بھی ایک اپرچونٹی دیکھنی چاہیے، آن لائن ٹیچنگ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری چیز یہ کہ ہم جاہل اور جہالت کے فرق کو سمجھیں، کیونکہ میں نے بہت سارے ڈگری یافتہ کو رویوں میں بڑی جہالت دیکھی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان میں فہم ہوتی ہے، فہم دیکھا ہے۔ صحیح بات آپ نے۔ تو اگر جاہل اور جاہلیت کے اس فرق کو مٹانے پہ بھی کام ہو، وچ مینس تربیت، تو ہمیں اپنی تعلیم کے نظام کو جتنا بھی بہتر کرنا ہے اس میں تربیت کے ایلیمنٹ کو داخل کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے اقبال کے شعر کا سہارا لوں گا کہ یہ مت سمجھیں کہ باقی قوم نہیں کر رہی تو میں کیوں کر رہا ہوں، ہر فرد اہم ہے، ملت کے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور اپنی آنے والی نسل کو میں یہ کہہ کے جاؤں جو اقبال نے کہا تھا نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب آپ کا اور ڈاکٹر راحت ملک صاحب آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کی یہ سیریز ہم سب کا پاکستان یہ جاری ہے، یہ واقعاً ہم سب کا پاکستان ہے، جہاں ہم پاکستان کی اس عظیم نعمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، ایک آزاد ملک کی فیسلٹیز کو یوز کر رہے ہیں۔ وہاں اس میں کنٹریبیوٹ کرنا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا بھی ہم سب کا فرض ہے کہ جو قومیں آزادی سے محروم ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کے کلچر، ان کے ہسٹری، ان کے عقائد، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت سب ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان نے ہمیں ایک آئیڈینٹیٹی دی ہے، پاکستان نے ہمیں ایک شناخت دی ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، ہر شخص کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔